بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے ایک درس کے اختتام پر شیخ الوظائف نے اپنے دنیا بھر میں سننے والوں کو مخاطب کر کر ایک سوال کیا کہ اپنا کوئی ایسا مختصر عمل جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہو مجھے لکھ کر ارسال کریں۔ ایسا عمل جسے کسی مشکل اور ناکامی کو ختم کرنے کے لیے کیا اور ہر دفعہ اس سے آپ کا مشکل اور آپ کی ناکامی ختم ہوئی۔ لکھنے والوں نے جو جواب بھیجے خط کے ذریعے وہ آپ کی نظر ہیں۔ اللہ کو درخواست لکھی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی درخواست لکھنے والا عمل بتایا تھا جو آپ نے گزشتہ رمضان میں بھی کروایا تھا۔ میں جب بھی کسی مشکل مصیبت پریشانی میں پھنستا ہوں تو فوراً میتھس کی خانوں والی کاپی لیتا ہوں اور ہر خانے میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاجت کا سوال دل ہی دل میں اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ عمل میں محبت اور عقیدت سے کرتا ہوں۔ ادھر میری کاپی مکمل ہوتی ہے، ادھر میرا کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا خط، 2 منٹ کے عمل سے تمام مشکلیں ختم۔ السلام علیکم۔ مجھے جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے یا کوئی مشکل آن پڑے تو میں اول آخر 3 بار درود پاک اور 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں۔ میں کچھ عرصے مسلسل یہ عمل کرتا ہوں اور دن میں کئی بار کرتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے میری مشکل حل ہو جاتی ہے اور میری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو میں یہی عمل پڑھ کر اسے دم کر دیتا ہوں جس سے اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، میرا یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوا۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں نے جب بھی 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ والا عمل کسی بھی مسئلے کے لیے کیا ہے تو یہ عمل کبھی بھی خطا نہیں ہوا۔ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو یا پریشانی ہو، اس عمل کی برکت سے مجھے کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پوری بسم اللہ ایک بار پڑھیں، اس کے بعد 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ آخر میں ایک بار پوری بسم اللہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اس طرح یہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ والا عمل پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ دن میں کئی بار کریں، انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی مصیبت حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک اور خط ہے، السلام علیکم۔ میری زندگی میں چند بار ایسے مشکل حالات اور مسائل آئے کہ میرا ان مشکلات سے نکلنا بظاہر ممکن نہ تھا۔ میں نے ان حالات میں آپ کا بتایا ہوا عمل جس میں 2 رکعت نفل حاجت کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت کی فریاد کرنی ہے، یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ عمل چند بار ہی کیا تھا کہ میری ایسی مشکلات جن سے نکلنا ممکن نہ تھا ختم ہو گئیں اور یہ میرا عمل بارہا کا آزمودہ ہے۔ نفل حاجت اور سورہ یاسین پڑھتے وقت عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں۔ شیخ الوظائف کے پردادا جی کا عطا کیا ہوا خاص عمل۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں جب بھی کسی الجھن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہوں تو آپ کے دادا جی کا بتایا ہوا عمل یا بدیع العجائب بالخیری یا بدیع کو 12 دن تک 1200 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ یہ عمل بعد نماز عشاء تنہائی میں کرتا ہوں۔ یہ عمل کرنے سے میری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور میری تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے آج تک یہ عمل جس مقصد کے لیے کیا، میرا مقصد ہمیشہ پورا ہوا ہے۔ 2 نفل پڑھ کر حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیے اور مشکل ٹل گئی۔ حضرت شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں جب بھی کسی سخت مشکل پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں تو ایک عمل چند بار یقین اور توجہ کے ساتھ کرتا ہوں جس سے میرے یہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے بعد میری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ کر اس کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو۔ حضور کے گھرانے میں نبی کریم کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، داماد اور امہات المومنین شامل ہیں۔ یہ نفل ان کو ہدیہ کر کر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کریں۔ درود پاک پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میرے کچھ گھریلو مسائل اور پریشانیاں تھیں۔ گھر میں کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا شروع ہوتا جو شدت اختیار کر جاتا۔
ان دنوں عبقری حویلی میں 1.25 کروڑ درود پاک کا چلہ ہو رہا تھا۔ مجھے عبقری رسالے کے ذریعے اس چلے کے بارے میں جب معلوم ہوا تو میں اپنے بستر کے ہمراہ عبقری حویلی چلا گیا۔ میں نے وہاں 3 دن درود پاک کے چلے میں شرکت کی۔ جب گھر واپس آیا تو معاملات میں کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ میں نے اسی درود پاک کا جا کر کھلا ورد کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں گھر سے لڑائی جھگڑے اور آپس کی نفرتیں ختم کر دیں۔ اسی درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر وسعت پیدا کر دی ہے۔ اس درود پاک کی یہ بھی انوکھی برکت دیکھی ہے کہ پہلے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا تھا، لیکن درود شفا کی برکت سے بیماریوں سے بھی شفا مل چکی ہے۔ درود شفا یہ ہے: اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ سورہ قریش پڑھی، دعا مانگی اور مراد حاصل ہو گئی۔ شیخ الوظائف: السلام علیکم۔ آپ نے اپنی روحانی کلاس میں سورہ قریش کے 40 بار پڑھنے کے نصاب کا ذکر کیا تھا اور اس کے مشاہدات بتائے تھے۔ آپ نے یہ عمل ازبک کی روحانی سفر میں اسباب کو عطا فرمایا تھا اور بعد میں تمام سننے والوں کو اس کی اجازت دی تھی۔ میرے قریبی دوست نے، جن کا گھر ٹوٹنے کے قریب تھا، میں نے ان کے اس مسئلے کی نیت سے یہی عمل کیا، یعنی 40 بار سورہ قریش پڑھی اور اللہ سے اپنے اس مخلص دوست کے لیے دعا کی۔ یہ عمل دن میں کئی بار کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے طلاق کا خطرہ ٹل گیا اور ان کا اجڑا گھر آباد ہو گیا۔ اس مشاہدے کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، میں 40 بار سورہ قریش پڑھ کر اللہ سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک اور صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں: 2 اسم پڑھے اور دل کی حسرت پوری۔ السلام علیکم۔ مجھے جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو میں اس کے لیے مسلسل 3 دن صبح شام اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم الہی 313 بار پڑھتا ہوں۔ وہ اسم الہی یہ ہیں: یا قادر ہو یا نافع ہو۔ جس چیز کی بھی حاجت ہوتی ہے اس کا تصور کر لیتا ہوں۔ ان اسم الہی کی برکت سے مجھے وہ چیز مل جاتی ہے۔ جب سے یہ عمل کر رہا ہوں، میری ایسی بہت سی خواہشیں جن کی دل میں حسرت تھی وہ پوری ہو رہی ہیں۔